اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 336، پارٹ 336، قرآن پاک، سورہ نمبر 28، 28ویں سورہ القصص کی آیات 22 سے لے کر 28 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے جی موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے جی وہ چل رہا ہے، سرگزشت ان کی جی واقعہ، اور اس سلسلے میں ہم نے جو آخری بات یہی کی تھی کہ جناب جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک شخص کا غلطی سے قتل ہو گیا تھا جی، تو اس کے بعد کے جو معاملات تھے جی، تو پھر جب دربار جو جس کے لیے انہوں نے قتل کیا تھا، جب اس نے باتیں اوپن کر دیں تو بات دربار تک پہنچ گئی جی، جو شہر کے حکام تھے جی، اور وہ اب ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے جی۔ تو ایسے وقت میں شاہی محل سے ہی جو ایک شخص جی، جو اس کا پتہ چلتا ہے بعد میں کہ وہ مسلمان تھا جی، ایمان لیا تھا، اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جی یہ معاملہ وہ کرنے لگے ہیں، تو آپ یہاں سے نکل جائیں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا جی کیسے پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے اور ٹو لیتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ تو نکلتے وقت انہوں نے یہ دعا بھی کی، کیا کیجیے کہ میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دے۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 22 ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ترجمہ تفسیر، اور اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّی أَن یہدینی سواء السبیل۔ آیت نمبر 22 تلاوت کر دیجیے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں جی۔ تو اب کیا ہوا جی، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے نکل کے چل پڑے تھے۔ پچھلی جو بات ہم نے کی تھی کہ وہ وہاں سے نکل گئے جی، کہ وہ اب ان کے پیچھے تھے، کہ بھئی ان کو جان لینا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ ان کو بتا دیا گیا جی خیر خواہ نے آ کے، تو وہ اور وہاں سے وہ نکل گئے، تو مطلب مصر سے نکل گئے۔ تو اب آگے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا توجہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے ترجمہ کر دیں۔ جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا، ٹھیک ہے جی، وَلَمَّا توجہ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے ہے، جب موسیٰ نے پھر آخر میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ چلتا ہوں، تو کہاں چلنے کا ارادہ کیا جی؟ انہوں نے مدین کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا، کہ جب بالآخر مدین کا رخ کیا، یہ مدین سے مراد جی کیا جی؟ اچھا، پہلی یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکل کر وہ کچھ تھوڑا سوچتے رہے کہ اب کیا کروں، پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا جی کہ اس ہجرت کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے جی کہ جو فرعون کی سلطنت ہے اس سے وہ باہر نکل جائیں، اس کے ایریے میں نہ رہیں جی۔ تو وہ ان کو سمجھ آئی کہ جی مدین کا علاقہ ہی پھر زیادہ اچھا بنتا ہے جی۔ تو وہ پھر، اور یہ مدین کا جو علاقہ جی، اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں جی، یہ خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی جو ساحل ہیں جی وہاں پر آباد ہے۔ یہ اسی قوم کی بستی ہے جی جس کی طرف آپ کو بتایا حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے قوم کی بستی تھی۔ اس کا محل وقوع جو ہے جی، یہ خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر مکنہ کی جگہ سے چند میل شمال کی جانب ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مدین کی طرف وہ چلے گئے۔ تو یہاں سے کیا ہوا جی کہ جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے بات کر لی، تو آگے چلتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ تو اس نے اپنے دل میں ایک بات کہی جی، کیا کی؟ تو انہوں نے اپنے دل میں ایک دعا کی، بات کی، کیا کی جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہا مطلب بول کے نہیں کہا، مطلب اپنے دل میں اس نے سوچا تھا، انہوں نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہا، کیا کہا جی؟ اکیلے تھے نا، تو اپنے سے تو بات نہیں، تو اپنے دل میں سوچ رہے تھے، تو کہا اپنے دل میں، یعنی کیا کہا جی؟ ترجمہ اس کا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ تو اب یہ ان کی دعا تھی جی، ٹھیک ہے جی۔ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کیا جی کہ کہا کہ جی انہوں نے دعا اپنی میں، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔
اس کا کوئی میرا خیال تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھا دی، یعنی سمجھنا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے جی ٹھیک اسی راستے پر ڈال دیں گے کہ میں اب چلتا ہوں یہاں سے، تو اب شاید ان کو آئیڈیا نہیں تھا ابھی کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے، تو ان کا جی میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچا دیا جاؤں گا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی دعا تھی کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، میں امید ہے یہ رستہ لے کر نکلتا ہوں تو میں سیدھی راہ پہ رہوں گا اور جہاں میں نے پہنچنا وہاں میں پہنچ جاؤں گا جی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مدین کا رخ تو کر لیا تھا لیکن ان کو معلوم ابھی نہیں تھا، مطلب ڈسیزن تو انہوں نے یہ کیا مدین چلتا ہوں، لیکن اس کا روٹ وغیرہ ان کو کچھ صحیح کلیئر نہیں تھا جی، ٹھیک ہے جی، کہ مدین کہاں اور کس کے پاس جانا ہے، پہلی بات جانا کدھر ہے مدین میں، جب پہنچ جاؤں گا تو یہ بھی ہے مطلب ادھر جا کے میں کس کے پاس جاؤں گا، ٹھیک ہے جی، کہ مدین کے اندر جو علاقہ ہے اس کے میں کہاں جاؤں گا، ابھی دائیں طرف جانا ہے، بائیں طرف اس کے مشرق میں مدین کے جانا ہے، مغرب میں جانا ہے، تو بڑا علاقہ ہونا ہے کہ اس کے اندر کس مقام پہ جانا ہے، اور پھر جب وہاں پہ چلا جاؤں گا تو پھر بات کس سے کرنی، کس کے پاس جانا ہے، یہ ان کو نہیں پتہ تھا جی۔ تو بس کیا ہوا جی، وہ خدا کے بھروسے پر گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے جی۔ تو آگے سے پھر جو واقعات ابھی آئیں گے تو ان سے پھر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہی جو بھروسہ تھا اس بھروسے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ٹھیک انہیں اسی جگہ پہ پہنچا دیا جہاں انہیں پہنچنا چاہیے تھے، جانا چاہیے تھا، تو وہ ادھر ہی پہنچے تھے۔ تو بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے جب دعا کی کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، کہ مطلب جہاں مجھے پہنچا دے گا جہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہوا جی، اب وہ چلتے رہے جناب، چنانچہ چلتے چلتے اب یہ بریکٹ میں ہے، اب کیا ہوا ترجمہ اب یہاں سے، جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا، ٹھیک ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ، ٹھیک ہے جی، تو اب وہ چلتے چلتے مدین میں پہنچ گئے، اور مدین میں جو ایک کنواں تھا، تو مشہور کنواں ہونا ہے جو بڑا کنواں ہونا، وہاں پہ وہ پہنچے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچا تو وہاں پہ کیا تھا جی، تو اس نے دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے، تو وہاں پہ رش تھی جی، لوگوں کی بہت سارے لوگ تھے، پانی پینے کی جگہ تھی، تو ظاہر بات ہے اس وقت کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ کوئی نارمل سی بات تھی جی، بہت رش تھا جی پانی والی جگہ پہ، ایک بھیڑ لگی ہے۔ تو اس نے دیکھا وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو وہاں سے ہر بندے نے اپنا وہ گلہ بانی کرتے تھے نا جی، جانور تھے ان کے پاس، بکریاں بھیڑ جو بھی، تو ان کو پانی پلانے کے لیے وہ لے کر وہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے جی۔ ترجمہ ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، پانی پلا رہے ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ اکٹھے ہیں، جن کی بھیڑ لگی تھی، رش لگی تھی۔ آگے ترجمہ چل رہا بھی ہے، اب یہ کلیئر ہے کہانی جی، وہ مدین کے کنویں پہنچے، وہاں بہت سارے لوگ تھے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، بالکل کلیئر آ رہی۔ آگے چلتے ہیں یہاں سے، اور کیا ہوا جی، اور کیا دیکھا، اور اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن پاک میں، اور یہ بھی دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھی، وہ کیا تھی جی، اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ وہ جو بھیڑ لگی تھی لوگوں کو پانی پلانے کی وہاں سے اس کنویں سے، تو ان سے الگ، اور یہ ترجمہ کیا جی، اور یہ بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان سے الگ، اس بھیڑ سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں، تو وہ جن جانوروں کو لے کر آئی ہیں پانی پلانے کے لیے، تو وہ ان کو روک کے وہاں کھڑی انتظار کر رہی ہیں، ویٹ کر رہی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر سے یہ بات لفظ یوز کیا گیا، اس سے یہ نکلتی ہے کہ ان کا جو جانور تھے وہ بھی آگے لپک کر پانی پینا چاہ رہے تھے جی، جانور جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جاتا ہے نا آگے، تو وہ ان کو زبردستی وہ کھینچ رہی تھیں رسی سے، جس سے بھی روک رہی تھی کہ ٹھہر دو، وہ لوگ پلا لیں تو پھر تم آگے ہونا، تو وہ ان کو روک رہی تھی۔ تو کیا ہوا جی، موسیٰ علیہ السلام نے اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو، اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں، وہ ان کو روک رہی تھی کہ بھائی ٹھہر جاؤ، تو جانور آگے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، انہیں پیاس لگی ہوگی جی۔ تو اب کیا ہوا جی، انہوں نے جب یہ دیکھا سین وہاں پہ، تو اب یہاں سے آگے بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے پوچھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کن سے پوچھا جی، ان عورتوں سے پوچھا، وہ جو دو کھڑی تھی علیحدہ، اس نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے، کہ بھائی تم دونوں یہاں کھڑی ہو علیحدہ، تمہارا مسئلہ کیا ہے، ابھی تم مطلب تمہارے کوئی مرد نہیں ہے یا دوسرے نہیں ہیں، تم اکیلے یہاں پہ آئی ہو کیوں، مطلب یہ مسئلہ کیا ہے کہ تم خود کیوں آئے ہو جی۔ مدعا یہ ہے کہ تم لوگ تو عورتیں ہو، تو آخرکار کیا مسئلہ ہے کہ تمہیں یہاں پہ خود آنا پڑا، کہ یوزلی تو مرد لوگ آتے ہیں، تو تم یہاں پہ دو عورتیں اکیلی آئی ہو، اسی لیے سائڈ پہ کھڑی ہو اور اپنے جانوروں کو روک رہی، تو مسئلہ کیا، تم کو کیوں آنا پڑا بھی، مطلب کوئی وجہ ہوگی نا کوئی، تو انہوں نے آپ کو کیا مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ کو یہاں پہ آنا پڑا اس کام کے لیے۔
ٹھیک ہے جی. اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے. آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا, اب ان دو جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا جی, کیا کہا جی, ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چروائے اپنے جانور نہ ہٹا لیں. تو انہوں نے پہلی بات تو یہ بتائی جی کہ ہم پانی پلانے آئی ہوئی ہیں, لیکن ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی یا نہیں پلائیں گی جب تک یہ جو چروائے ہیں جو دوسرے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, جب تک یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر وہاں سے چلے نہ جائیں, وہاں سے ہٹ نہ جائیں جی. ٹھیک ہے جی, جب تک یہ چروائے اپنے جانور نہ ہٹا لیں. اور اب دوسری بات کا انہوں نے جواب دیا, اور اس کام, یہ بریکٹ والی بات ہے کہ اور اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے, اس لیے کہ اب یہ ساری بات بریکٹ میں ہے کہ اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے, اس لیے کہ یہ سب بریکٹ میں. اب اس کے بغیر پڑھ لوں, اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. تو اب کیا ہوا جی, وہ دوسری بات کہنے کے بغیر ہی انہوں نے اپنی بات کہہ دی. تو ہم نے بریکٹ میں اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے جی, ہم سے مراد ترجمہ کرنے والے نے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ وجہ ہے جی کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گی جب تک وہ نہ پلانے جائے. جی بات عورتیں ہیں, مردوں میں مکس نہیں ہوتی. اور انہوں نے کہا جی کہ اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں, مطلب کہ جو تم پوچھ رہے ہو نا ہمارا پرابلم کیا, ہم کیوں آئی ہیں, بھی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ مرد نہیں آئے. تو انہوں نے کہا جی ہمارا اور کوئی ہے ہی نہیں ہے, والد ہی ہیں, وہ بوڑھے ہیں, وہ خود نہیں آ سکتے جی. تو آپ اس کو بریکٹ کے ساتھ ترجمہ کریں تو ذرا آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ اور اس کام کے لیے, پانی پلانے کے لیے جنہوں کو ہمیں ہی آنا پڑتا ہے, ہمیں خود کرنا پڑتا ہے کہ اور کوئی نہیں ہے. اور جو کوئی ہے وہ ہمارے بوڑھے باپ ہیں جی, شیخ ان کبیر جو, ہاں جی شیخ ان کبیر ہیں جی, وہ ابو نا شیخ ان کبیر, کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں, وہ خود تو آ نہیں سکتے, پھر ہمیں آنا پڑا جی. یعنی والد بوڑھے ہیں, گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے, اس لیے آتی ہیں, لیکن مردوں کی بھیڑ میں ہم شامل ہونا پسند نہیں کرتی, تو اس لیے ہم انتظار کرتی ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں جی. بات کلیئر ہوگی, آگے چلتے ہیں. اب یہ بات ساری موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی تھی, ان کو سمجھ آ گئی جی. تو اب کیا ہوا جی, موسیٰ نے کیا بات کی, یہ سن کر, ان کی یہ والی بات سن کے, یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے گلے کو پانی پلا دیا. وہ جو جانوروں کا گلا جو کہتے ہیں, مجھے صحیح لفظ میں نہیں, زیر سے آیا زبردست, کہ گلے کو پانی پلا دیا. ان کی یہ جو بات تھی سن کے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے ہمارا, تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سائڈ پہ کھڑی رہو, تم نہیں مکس ہو سکتی, تو میں مرد ہوں, تو میں مردوں میں گھس کے یہ تمہارے جانور میں ان کو پانی پلاتا ہوں. تو انہوں نے جناب ان کے جانور ان سے لے لیے ہوں گے, تو وہ جانوروں مردوں کے ساتھ گھس کے بھی کہ آپس میں ہم ٹچ بھی کر دیں, کچھ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مرد ہیں سارے. تو انہوں نے اندر ساتھ اپنے ان کے جو جانور تھے ان کو پانی پلا دیا جی. پانی پلانے کے بعد جس طرح سے ان کو پھر ہینڈ اوور واپس کر دیے جانور. تو اب یہاں سے بات چل رہی ہے, پھر کیا کیا اس نے جی موسیٰ علیہ السلام نے, پھر ترجمہ, پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا, پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے, میں اس کا حاجت مند ہوں. انہوں نے ان کو بولا جی آپ بیٹھ جائیں آرام سے. یہ جانور ان سے لے لیے, ان کو ان بندوں کے ساتھ جو تھے ان کا تو مسئلہ کوئی نہیں تھا, وہ ان میں مکس ہو گئی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا جی. پانی پلا کر پھر ایک طرح سے جانور ان کو جو تھے ان کے واپس پکڑا دیے انہیں, اور پھر ہٹ کر وہاں سے سائڈ پہ ہو کے ایک کسائی کی طرف آیا. تو وہاں کسائی کی جگہ تھی, وہاں پہ آئے جی. اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. یعنی اگرچہ سخت مشکل اور پریشانی سے دوچار تھے نا, خود اپنے مسائل میں تھے وہ, کہ وہاں سے وہ بندہ مار گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ وہاں سے نکلے تھے. ٹھیک ہے جی, تو آئے تھے, تو اب اپنی ٹینشنیں ان کو بہت تھی نا, لیکن اس کے باوجود کیا کیا, مگر اس کے اظہار کے لیے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں, ان کو نہیں بولا بھی کہ میں بھی ادھر نیا ہوں, میں بھی مشکل میں ہوں, یہ وہ, تو ان لڑکیوں کو نہیں بولا, وہ جو عورتیں تھیں. تو چپ کر دیا, بس چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے. ان کو پلا کے جانور واپس کر کے چپ کے وہ اپنی سائڈ والی جگہ پہ جہاں پہ سائے کی جگہ تھی وہاں آ کے جو بیٹھ گئے. اور جس سائے سے اٹھ کر انہوں نے ان کی ہیلپ کی تھی, مدد کی تھی ان کمزور عورتوں کی جو مردوں میں مکس نہیں ہو رہی تھی, اسی میں آ کر واپس بیٹھ گئے جناب. مطلب کوئی ان سے انہوں نے اور بات نہیں کی, بس جانوروں کو ان کے پانی پلایا, جانور ان کے حوالے کی, اور خود سائڈ پہ آ کے بیٹھ کے اپنی کوئی کہانی وہاں ان کو بتانے کی کوشش نہیں کی جی کہ میں تو بڑی مشکل میں ہوں جناب, میں اس طرح آیا ہوں. ٹھیک ہے جی, پھر کوئی ہمدردی ان سے لے لیں, ایسی کوئی کام نہیں کیا. اور بلکہ اس کے بجائے اس کے کیا کیا جی انہوں نے, جو ان کو کرنا چاہیے تھا جی, وہ یہ کیا اور دعا کی. اللہ تعالیٰ میرے اپنے پروردگار سے انہوں نے دعا مانگی جی. کیا مانگی, اور دعا کی, میرے پروردگار اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے, میں اس کا حاجت مند ہوں.
کہ اس ٹائم تو میں بڑے مسائل میں ہوں، حاجت مند ہوں، پریشان ہوں، میں تنگی میں ہوں، میرے پیچھے وہ لوگ ہیں، تو آپ جو بھی میری اس ٹائم آپ میرے لیے کر سکتے ہیں وہ اگر آپ کر دیں تو میں بڑا آپ کا جناب جو خیر بھی آپ کر لیں گے تو میں تو اس کا حاجت مند ہوں، تو میں شکر گزار ہوں گا جی۔ اب یہ جو دعا انہوں نے کی تھی نا جی، یہ جو میں نے ابھی پڑھی اس کا ترجمہ ہے، کیا ترجمہ جی؟ اور دعا کی کہ میرے پروردگار کیا جی، اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے میں اس کا حاجت مند ہوں، جو بھی آپ میرا کچھ کرتے ہیں اس ٹائم تو میں تو بڑا سخت حاجت مند ہوں جی۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جی، یہ دعا میں بڑی بلاغت ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس کو ہر بندے کا کام اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا جی، اور اسی لیے اس کا جو اثر تھا جی بغیر کسی تاخیر کے ظاہر بھی ہوا جی۔ وہ کیسے ظاہر ہوا جی؟ آگے آ جائے گا جی، کہ وہ جو صاحبزادیاں تھیں وہ جب وہ پانی پلا کے اپنے جانور جلدی ہو گئے تو واپس چلے گئیں، تو انہوں نے جا کے اب اس احسان کا ذکر جو موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کے ساتھ کیا تھا انہوں نے اپنے باپ سے کیا جی۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ کے لیے اس خیر کی راہ کھل گئی جس کے لیے انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ وہ آگے ابھی بات آ رہی ہے تو وہاں پہ کر لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب انہوں نے اللہ سے یہ دعا کر دی اور دعا ایک دم آپ سمجھ لیں قبول ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ آگے آ جاتے ہیں۔ اب کیا دعا کی تھی انہوں نے جی پیچھے؟ یہ ابھی جو ہم نے پڑھی ہے کہ میرے پروردگار اس وقت جو خیر بھی میرے لیے اتار دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ تو وہ ان عورتوں کو پانی ان کے جانوروں کو پلا کے ان کو واپس کر کے وہ سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے، وہ عورتیں وہاں سے چلی گئی تھیں، وہ اپنے گھر گئی ہوں گی، وہ اپنے باپ سے کچھ ذکر کیا اور پھر کیا مسئلہ ہوا وہ اب یہاں پہ آ رہا جی، دیکھتے ہیں جی ترجمہ جی۔ تو وہ دعا قبول ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ جو خیر اتارنی تھی وہ اسی وقت اتار دی جی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، تو اب ترجمہ یہاں سے کرتے ہیں۔ پھر مطلب ابھی زیادہ دیر نہیں گزری اور کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان میں سے ایک شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی۔ وہ دو عورتیں تھیں نا جن کی انہوں نے ہیلپ کی تھی، وہ اب یہ ان کا ہیلپ کر کے وہ سائڈ پہ آ کے بیٹھ گئے تھے، وہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ واپس جانے کے بعد جو ان کا اپنے باپ سے بات ہوئی تو اس کے بعد اب وہ واپس آئی ہے۔ تو یہاں سے اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ پھر بریکٹ میں زیادہ دیر نہیں گزری کہ ان میں سے ایک، ان دو عورتوں میں سے ایک شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی۔ شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آئی وہ عورت جو تھی، اور کہنے لگی، اور اس نے کہا جی، کیا کہا جی؟ ترجمہ یہاں سے چلتا ہے بگے، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ بھئی میرے والد نے کو میں نے بتایا ہے تو انہوں نے بنایا بھی یہ تو اچھا بندہ ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں۔ اچھا جی، پہلے آ جاتے ہیں جی کہ ان کے والد کون تھے جی؟ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، یہ بزرگ مدین کے جی کوئی کاہن تھے جی۔ بائبل میں ان کا نام ایک جگہ پہ روا ہے جی، اور دوسری جگہ پہ یترو بیان کیا جاتا ہے۔ تالمود جو کہ یہودیوں کا جو لٹریچر ہے جی میں ایک نام حباب بھی نقل ہوا ہے جی کہ وہ حباب تھے جی، وہ جو بوڑھے تھے۔ ان میں سے یترو کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ جی یہ ان کا نام نہیں بلکہ لقب تھا جی انہی بزرگوں کا جن کے وہ ان عورتوں کے جو تھے بڑے باپ۔ یہ جو تھے لوگ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد میں سے تھے جی یہ لوگ۔ چنانچہ پھر قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بھی دین ابراہیم کے ہی پیروکار تھے جی، ٹھیک ہے جی، دین ابراہیمی کے۔ بہرحال جی تھوڑا تعارف کرا دیا جی ان لوگوں کے بارے میں۔ اب آگے چلتے ہیں جو بزرگ کے بارے میں۔ اب اس سے آگے کیا ہوا جی؟ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا اس کا صلہ آپ کو دیں۔ اچھا، اب یہ پانی پلانے کا صلہ کے لیے ان کو واپس بلانے کی وہ انہوں نے بھیجا اپنی ایک بیٹی کو کہ جا کے ان کو لے کر آؤ، بھی اچھے بندے ہیں۔ تو اس نے آ کے بتایا بھی یہ بات ہے جی۔ بائبل میں اس کی ذرا تفصیل زیادہ ہے۔ تو اس روز کیا ہوا جی، یہ جو عورتیں تھیں خلاف معمول جلدی وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ پانی پلانے والے سے، پہلے تو وہ سارے مرد پانی پلاتے تھے تو سب چلے جاتے تھے، پھر یہ آگے پانی پلاتے تھے، دیر ہو جاتی ہوگی۔ تو آج کیا ہوا کہ جانور جو تھے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لے کر ان کو پہلے ہی پانی پلا دیا، تو وہ پہلے ہی اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ تو اب اس روز کیا ہوا جی، خلاف معمول وقت سے پہلے ہی وہ انہوں نے اپنا کام فنش کر دیا دونوں عورتوں نے، تو وہ وہاں اپنے گھر پہنچ گئی جی۔ تو جب گھر پہنچی تو باپ نے ظاہری بات ہے حیرانگی کا اظہار کیا، بھی روزانہ تو تم لیٹ آتی ہو، جلدی کس طرح آ گئی ہو؟ تو باپ نے اس کا وجہ پوچھی جی۔
تو انہوں نے بتایا، مطلب ان 2 عورتوں نے اپنے باپ کو بتایا کہ آج ایک مسافر نے ہمارے گلے کو جو جانور تھی ان کو پانی پلا دیا تھا، تو ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑا، ہم تو عورتیں ورنہ بعد میں پلاتی ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی لے کے پلا دیا ان کو جی۔ تو اس پر کیا ہوا جی، باپ نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ ابھی اچھا بندہ تھا، تم چھوڑ کے آ گئی، اس کو کم سے کم گھر پلاتے ہیں، اس کو ہم کھانا وانا کراتے، کوئی دعوت کرتے اس کی جی، ہاں جی۔ تو یہ بات انہوں نے کی جی۔ اب آیت میں یہ بات بھی ایک طرح سے آپ سن لیں کہ قابل توجہ ہے کہ قرآن نے چرواؤں کی بھیڑ سے لڑکیوں کے الگ کھڑے ہونے بتایا تھا نا، کہ وہ الگ کھڑی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے شرماتے ہوئے آنے کو نمایاں کیا جی، کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں بستی میں گئے تو وہ عورتیں 2 الگ کھڑی تھیں، ایک، اور دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بلانے کے لیے آئی ان میں سے ایک، تو وہ بڑی شرما رہی تھی جی۔ یہ دونوں باتیں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر کے بیان کی ہیں، یہ اس لیے کی کہ وہ بتانا چاہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ انتہائی شریف النفس جو ہے نا، ان کے اطوار ہیں جی، ان کی اس کی تصویریں، جس کی طرف قرآن پاک نے بھی توجہ دلائی کہ انتہائی شریف النفس ہیں بھی، ان کا اس طرح کے ذہن میں کوئی غلط چیز ان کے نہیں آئی تھی جی۔ جہاں تک بات ہوگی جی، تو اس نے آگے بلایا جی کہ آپ والد، اور اس نے کیا کہا جی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ والی بات کہی، تو وہ بڑے جو آگے جس طریقے سے بلایا اس کو بھی ہم نے کر دیا کہ بھائی وہ کہ اس کی وجوہات اور کیا معاملات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا جی، جب اس نے دعوت دی تو ظاہری بات ہے جی، موسیٰ علیہ السلام تو ایک مشکل میں تھے اس وقت، تو کیا کہتے ہیں، موسیٰ وہاں سے پھر چل پڑے جی اس کے ساتھ۔ اب یہاں سے ترجمہ جی، ترجمہ، پھر جب اس کے والد کے پاس پہنچا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کے والد کے پاس پہنچے، جب انہوں نے بلایا نا، دعوت دی، تو وہ ساتھ چل پڑے، اس کا مطلب یہ ہے جی۔ تو پھر جب وہ پہنچ گئے ان کے گھر میں، ان کے والد کے سامنے، تو کیا ہوا جی؟ اچھا جی، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی جی، جب وہ پہنچ گئے، مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی دعا کی قبولیت اور تائید غیبی سمجھا، اور بغیر کسی تردد کے جب اس ایک عورت نے آ کے بتایا کہ ساتھ چلیں، وہ فوراً ان کے ساتھ ہو لیے جی۔ یہ سن لینے کے باوجود کہ انہیں ایک ذرا سی خدمت کا بدلہ لینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، کہ انہوں نے پانی پلایا نا جی، تو اس کے باوجود بلا رہے ہیں، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس موقع پر نہ خواہ مخواہ ہو گئے جی، نہیں جی اس میں کیا فرق پڑتا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ابھی، بس ٹھیک ہے میں نے پانی پلا دیا، تو انہیں اس چیز کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ان کے پروردگار نے جو سامان میزبانی فراہم کر دیا ہے اسے رد کر دیں، لیکن انہوں نے رد نہیں کیا کہ بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہے، نہیں، وہ ساتھ چل پڑے جی ان کے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے اندر بھی حکمت تھی کہ ان کو جانا وہاں پہ ضروری تھا جی۔ تو اب انہوں نے کیا کہا جی، اپنا سارا وہ وہاں پہ چل پڑے جی۔ ہاں، موسیٰ چل پڑا، پھر جب اس کے والد کے پاس پہنچا، اب جب والد کے پاس پہنچ گئے، مطلب انہوں نے آگے سے نہ نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت نے بلایا، وہ اس کے ساتھ چل پڑے، گھر وہاں پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا جی، جب پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا جی، ان بزرگ کو جو شیخ کبیر تھے جناب، ان کو کیا کیا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اور اپنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا قصہ اسے سنایا، تو وہ اپنی جو ساری سٹوری تھی اس کو انہوں نے وہاں بیان کیا کہ بھی کس طرح یہ لڑائی ہوئی، کس طرح وہ مسئلہ ہوا، کس طرح میرا سے موقع لگا، اور کس طرح وہ بغیر ارادی طور پہ مر گیا۔ تو یہ بات اس نے ان کو وہاں جا کے نا، وہ جو بزرگ تھے ان کو سنائی موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب انہوں نے کیا کہا بزرگ نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا، اس بزرگ کو، ان عورتوں کے باپ کو، تو اس نے تسلی دی، تو اب اس نے تسلی دی جی، کیا دی جی، کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ تو اب اس نے کیا کہا جی، کہ آپ نبی پاک کو، اپنا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، بھائی جو ہونا تو ہو گیا ہے، تو اب آپ اندیشہ بھی نہ کریں کہ آپ ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہیں، تو آپ اب یہاں دوسرے جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، تو آپ اطمینان رکھیں جی، آپ کوئی کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب قصہ سنایا تو اس نے تسلی دی کہ آپ اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلو جی۔ یہ ٹھیک اسی دعا کی قبولیت کی طرف کی بشارت ہے نا جی، جو موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے ہوئے کی تھی نا، کہ پروردگار تو مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات فرما دے، تو یہ نجات اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، ان کی اس دعا کے جواب میں، دعا بھی قبول ہوگی جی۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، قالت
احدہما، ترجمہ یہاں سے جی، ان عورتوں میں سے، وہ جو 2 عورتیں تھیں نا جب وہ ملی تھی پانی پلانے، پھر ان میں سے ایک عورت گئی تھی جو ان کو بلا کر لے کر آئی جی. تو اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عورتوں میں سے، وہ جو 2 عورتیں تھیں، ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا، یہ جو معاملہ ہو رہا تھا وہ اجنبی کا اور ان کے ساتھ ان کے باپ کا جو بات چیت چل رہی تھی، تو ان عورتوں میں سے ایک نے نا، ان دونوں میں سے ایک نے یہ سب کچھ دیکھا جی، یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا جی، تو اس نے پھر ایک موقع کے اوپر اپنے باپ سے کچھ بات کی جی ان کے بارے میں. اس نے پہچان لیا ہوگا نا کہ یہ اچھے نظر آتے ہیں شخص، ان کو اس طرح کی نظریں نہیں تھیں ان کی، اور کچھ اور ان کی نشانیاں بھی ہونی شاید. تو اس نے، ان عورتوں میں سے ایک نے جب یہ بات دیکھی کہ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں اور قصہ بھی سنایا اور وہ تسلی دے رہے ہیں، تو اس نے اس عورت نے آ کے نا ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا جی، اچھا جی، آیت کے جو اندر جس طریقے سے یہ بات آئی ہے جی، تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ لڑکی وہ نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، بلکہ دوسری تھی. بلانے ڈفرینٹ گئی تھی، اور اب یہ جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوا جی، ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا، تو اب اس نے اپنے باپ سے کہا جی، کیا کہا جی، ابا جان اسے ملازم رکھ لیجیے. تو وہ لڑکی جو ان کو پہلے تو موجود تھی جب دودھ پانی پلایا گیا تھا، بلانے کے لیے دوسری لڑکی کی تھی. تو اب یہاں پہ جب اس نے دیکھا یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کا باپ اس کو بڑی تسلیاں بھی دے رہا ہے، تو اس نے سمجھا کہ موقع مناسب ہے کہ یہاں کے بتا دیں کہ یہ بندہ پرابلم ہے ابھی، تو آپ اس کو یہاں پہ ملازم رکھ لیں جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا، ابا جان سے ملازم رکھ لیجیے، اس لیے کہ بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں. کہ بھی اس لیے بھی ملازم رکھ لیں کہ یہ جو بہترین آدمی ہے جس کام کے لیے جی، جسے آپ ملازم رکھیں. ٹھیک ہے جی. آگے پھر کیا بات ہے، آگے چلتے ہیں. وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو. وہی عورت کیا کہہ رہی جی کہ بھائی اس کو ملازم رکھ لیجیے اس لیے کہ یہ بہترین آدمی بھی ہے جسے آپ ملازم رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بات یہی ہے کہ یہی ہے بندہ ایسا بھی ہے، اس کے اندر یہ بھی خصوصیت ہے کہ یہ اچھا مضبوط بندہ ہے، قوی ہے اور امانت دار بھی ہے جی. ابھی اس نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جی، تو امانت دار بندہ ہے. تو کرینے سے ہم اب یہ بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کے والد غالباً پہلے ہی سے اسے اپنے گھر اور جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے کیسے موزوں آدمی کی تلاش میں تھے جی. ٹھیک ہے جی. نظر یہی آتا ہے کہ ان کی باتوں سے کہ لڑکی کے جو والد تھے وہ پہلے سے ہی گھر اور اپنا دیکھ بھال کے لیے، ان معاملات کے لیے کسی موزوں آدمی کی تلاش میں تھے ہی کہ بھی کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں. چنانچہ جو ہی یہ بندہ ملا اور ان کی بیٹی نے سفارش کی تو ایک دم مطلب بات ان کی مان لے گی جی. اور یہاں پہ سفارش کی وجوہ بھی بیان کر دیں گے جی. وجوہ کیا بیان کی تھیں جی کہ جو قوی ہے اور امانت دار بھی ہے جی. جہاں تک جسمانی صحت کا قوت کا تعلق ہے جی، یہ تو ایک بالکل کھلی چیز ہے، آدمی ایک نظر میں اس کا اندازہ کر سکتا ہے، لیکن امانت و خیانت کا تعلق کردار سے ہے جی، جس کا صحیح اندازہ تجربے سے ہوتا ہے جی. اب یہ تجربہ عام حالات میں تو بہت دیر میں ہوتا ہے نا جی، ٹائم لگتا ہے. آپ کسی کے ساتھ گزرسا رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا یہ بندہ کیسا ہے. لیکن بعض اوقات میں جو بالکل ایک ڈفرینٹ معاملہ ہو جاتا ہے جی، جس طرح کہ آج کے اس معاملے میں ہوا تھا جب وہ پانی پلانے آئے جی. تو آدمی کی پشیمانی اور اس کی نگاہیں گواہی دیتی ہیں کہ یہ کیسے کردار کا آدمی ہے. تو عام طور پہ تو کسی کو چیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آج کے وقت میں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جو یہ بات ہوا، جو کچھ ان عورتوں دونوں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے اسی وقت جج کر لیا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا اچھا بندہ نظر آتا ہے جی. ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی جناب اگر اس کو منتخب کر دیا جائے. تو انہوں نے وہی کام کیا جی، اس کو انہوں نے پھر کر دیا تھا. تو کیا ہوا جی، یہاں پہ بات کیا ہوئی تھی، ہم کر رہے تھے کہ جہاں تک جسمانی صحت و قوت کا تعلق ہے، یہ ایک ایسی کھلی ہوئی چیز ہے جو آدمی بیک نظر اس کا اندازہ کر سکتا ہے. لیکن جب امانت اور دیانت کا تعلق کسی کے کردار سے بھی ہو جی، جس کا صحیح اندازہ تجربے سے ہوتا ہے جی، یہ تجربہ آپ معاملات میں تو ٹائم لیتا ہے جی، لیکن بعض حالات میں جیسے کہ ابھی آج کا جو حالت تھا یہ بہت جلدی ہی ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی.
اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ بھی اس نے یہ بات کی تھی نا کہ بھی آپ ان کو ملازم رکھ لیں، یہ مضبوط بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں جی. تو آپ سمجھ لیں کہ ان کو اب ملازم رکھ لیا گیا. تو اب اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے جی؟ اب ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جی، ان دو عورتوں سے. اس کے باپ نے، جس نے کہا تھا نا ان کو رکھ لیں ملازم، تو اس کے باپ کی بات ہے. تو اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، ٹھیک ہے جی، جس عورت نے ان کو پناہ دینے کی بات کی تھی اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا جی. کیا کہا انہوں نے؟ کہا جی موسیٰ علیہ السلام نے، ترجمہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نواں نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. تو ان دو عورتوں کے باپ نے موسیٰ سے کہا کہ بھئی میرا یہ ارادہ ہے کہ یہ جو میری دو بیٹیاں ہیں تو ان میں سے ایک کا تو نکاح میں کم از کم تمہارے ساتھ کر دوں جی، لیکن ساتھ ایک شرط رکھی. وہ کیا جی؟ لیکن کہتے ہیں جی بشرطیہ کہ تم 8 سال میری ملازمت کرتے رہو. انہوں نے کہا جی پہلا تو رول میں یہ طے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر شادی کر دوں گا، مطلب اس کو اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کی آپ کے ساتھ، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم کم از کم پہ نا تم 8 سال میری ملازمت کرو گے جی، ٹھیک ہے نا. بشرطیہ کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو. پھر آگے کہا پھر اگر 10 سال ہی پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں اگر 10 سال لگا لو تو میں اور زیادہ خوش ہو جاؤں گا، لیکن یہ تمہارے اوپر منحصر ہے، تمہاری مرضی ہے. اگر 10 ہی کر دو تو اور اچھی بات ہے. تو کیوں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے کہتے ہیں جی کہ جتنے کر لو جناب، پھر کہتے ہیں کہ نہیں اس میں اضافہ کب کر دو، اگر 2 سال تو اور اچھی بات ہے کہ 8 کے بجائے 10 کر لو جی. یہ کیا بتائیے جی؟ پھر اگر 10 سال ہی پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا. تو کہتے ہیں میں آپ کے اوپر آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو اسی لیے میں نے یہ ذکر کیا. یعنی تمہیں ایسی کسی بات کا پابند نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں منظور نہ ہو، اس لیے کہ تم اچھی طرح غور کر کے فیصلہ کرو جی، ٹھیک ہے جی. تو میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا کہ تم یہ بات مان کے نا تو تم یہ کام کرو، تو آزادی کے ساتھ تم کام کرو. جی اگر 8 سال تو کر لو تو مہربانی، وہ تو کرنے پڑیں گے شرط ہے. اگر 10 کر دو تو میں اور خوش ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے جی. پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا اس کے بعد، ٹھیک ہے جی، 8 سال کے بعد. یہ بات ہو گئی جی. پھر آگے انہوں نے انہیں بزرگ نے ایک اور بات کہی موسیٰ علیہ السلام سے. وہ کیا جی؟ خدا نے چاہو تو آگے تو مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے. تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے چاہا جی، ہمارے رب کائنات نے، تو تم آگے بھی مجھے ایک انتہائی ریزنیبل قسم کا اچھا آدمی پاؤ گے. مطلب میں نے تمہاری ابھی جس طرح ہیلپ کی ابھی بھی کر رہا ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر رہا ہوں، صرف 8 سال کا کہہ رہا ہوں کہ اس کا گزارو، میں کوئی وہ غلام والی بات نہیں کر رہا ہوں جی. تو اب وہ کریں تو اچھی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا کہتے ہیں جی کہ میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، مطلب میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن اگر کر لو تو مہربانی ہے. 10 سال والا کام پہلا تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر دوسرا بھی کر لو تو تمہاری اور مہربانی ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں جی خدا نے چاہا تو آگے تو مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے. تو پھر اگلی بات بھی انہوں نے یہ کی کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ میں آگے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا میرے سلوک کے ساتھ جو آپ کے ساتھ میں کروں گا کہ میں ایک اچھا ریزنیبل بندہ ہوں، مطلب میں کوئی اس طرح کا غلط بندہ نہیں ہوں کہ جو روایتی باس ہوتے ہیں یا روایتی جو کام کا ملازم رکھتے ہیں تو جو ہوتے ہیں جناب تو وہ برا سلوک کرتے ہیں. تو میں ایسا نہیں ہوں جی. انہوں نے بتا دیا ان کو کہ نہ زبان میں اور نہ میرے اس قسم کی باتوں میں، ٹھیک ہے. اب موسیٰ نے کیا جواب دیا جی ان کو، ان کے وہ جو والد تھے ان دو عورتوں کے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوگی. بھئی کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح بھی کر لیتے ہیں اور یہ ٹائم والی بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوگی. میں ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کروں، 8 سال والی کہا تھا نا اس نے کہ پوری کرنے، اگر 10 کاٹ دو تو نے کہا اور مہربانی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں ان دونوں میں سے جو مدت ہو سکتا ہے میں 8 ہی کروں، تو آپ کا اسٹل جو آپ کے ساتھ میرا معاہدہ پورا ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے میں 10 کر دوں. تو وہ والی بات جو آپ ایکسٹرا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوگی، میں ان دونوں میں سے جو مدت کی پوری کروں گا، اس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں، ٹھیک ہے جی.
تو پھر آپ میرے کو اس کے بعد میرے اوپر کوئی آپ سختی نہیں کر سکتے کہ میں اور کچھ کروں جی. اور پھر آگے کہتے ہیں جی فرمایا اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں ہم جس چیز کو ڈن کر رہے ہیں آپ جی، ٹھیک ہے نا جی، قول و قرار کر رہے ہیں جی، آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے. تو انہوں نے کہا جی میں اس کے اوپر اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ 8 یا 10 سال کا جو معاہدہ ہو گیا 8 میں ہی پورا ہو جائے گا. آگے میری مرضی ہے، میں اور کرنا چاہوں تو پھر میں وہ کروں گا، نہیں کرنا چاہوں گا تو نہیں کروں گا، میرے آپ کسی چیز میں کمی نہیں کریں گے جی. یہ بات اس نے ان کو جو تھا نا جی، وہ جو بزرگ تھے وہ بھی انہوں نے بتا دیے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی بتا دیا. تو یہاں آ کر جی یہ ہمارے جو تھا اپنا آج کی جو قسط ہے جی اختتام کو پہنچی جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں.